ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر استعمال کر سکتا ہے۔ مالک کائنات ہر ایک کی اور ہر جگہ پہ دعا سنتا ہے، مگر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اوقات اور لمحات ایسے ہیں جن میں کی گئی دعا کی مقبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا قبول کی جاتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، سجدہ میں کی گئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کسی ایک گھڑی میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ بارش نازل ہونے کے وقت کی گئی دعا وہ بھی قبول کی جاتی ہے، اذان کے بعد، اور اسی طرح میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر جب باہم گتھم گتھا ہوتے ہیں اس وقت بھی کی گئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو کی گئی دعا قبول کی جاتی ہے، اور توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح زمزم پینے سے پہلے بھی کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو دوں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اسے امام بخاری نے صحیح البخاری میں روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عنایت فرما دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے بعد اور دوسری لڑائی کے وقت جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔